اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے. انسان اور جنوں کے علاوہ ساری کائنات کی مخلوق سے اس کی استطاعت، اس کا اختیار اللہ تعالیٰ نے سلب کر لیا. بس جو بتا رہے اس پر عمل کرو، تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے. فرشتے اللہ تعالیٰ کی بڑی مخلوق ہے، لیکن اختیار کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جس سنت پر، جس طریقے پر انہیں رکھا ہے اسی پر وہ چل رہے. لا یعصون اللہ ما امرہ، اللہ تعالیٰ نے جو کہہ دیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے. اسی طرح کائنات کی باقی چیزیں ہیں، جانور ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک فطرت بنا دی ہے کہ اسی فطرت پر وہ چلتے رہتے ہیں. جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرت بنائی ہے اسی پر چل رہے ہیں، اپنا اختیار نہیں ہے. ایک جانور ہے، وہ بیٹھ کے نہیں کھاتا، کھڑے ہو کے کھاتا ہے. آپ کہیں کہ وہ بیٹھ کے کھا لے، کبھی نہیں کھائے گا. جتنی کوشش کریں وہ نہیں کھائے گا. ایک جانور ہے، درندہ ہے، وہ گوشت کھاتا ہے، آپ اس کو کہیں گے یہ گھاس کھا لے، کبھی نہیں کھائے گا. یہ فطرتیں بالکل نہیں بدلتی ان کی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا کیا اسے اختیار دے دیا، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں قوت القاء کر دی ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فسق و فجور کی قوت بھی رکھی ہے، اور اطاعت اور فرما برداری کی قوت بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھی. اور ان دونوں قوتوں کے مناسب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رہنمائی بھی دی کہ بھلائی کے یہ راستے ہیں، اس قوت کو قائم رکھنے کے لیے یہ رستہ اختیار کر، اور شر کے یہ رستے ہیں، اس شر سے بچنے کے لیے یہ امور ہیں، اس پر عمل پیرا. اور وہ جو اصول بیان کیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حقیقت میں دیا ہوا علم ہے، وہ رہنمائی علم ہے. اور یہی رہنمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کو سکھاتے رہے ہیں. پچھلے جمعے آپ کو یہ بات بیان کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کائنات میں مبعوث ہونے کا مقصد جو قرآن نے بیان کیا وہ دو ہیں. ایک ہے تزکیہ نفس، اور دوسرا جہالت سے نکال کر علم کی راہ پر لگانا. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، آپ تزکیہ کرتے ہیں اور آپ علم سکھاتے ہیں. یہ دونوں پہلو ہیں. جب آپ اس پہلو پر چل پڑتے ہیں تو آپ کے لیے سعادت کی راہیں کھلتی ہے. اور جب ان دونوں پہلو کو چھوڑ دیتے ہیں، تزکیہ نہیں رہا تو تزکیہ کہتے ہیں اچھی سیرت کو، اچھی سیرت نہیں رہی تو پھر بری سیرت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. سچائی نہیں رہتی تو جھوٹ آتا ہے، عاجزی نہیں رہتی تو تکبر آتا ہے، رزق حلال کی کوشش نہیں رہتی تو پھر حرام کی راہیں آتی ہیں. یہ سارے اصول ہیں. جب ہم ایک راہ کو چھوڑیں گے تو دوسری راہ ہموار ہوگی، بدی کو چھوڑیں گے تو نیکی کی راہ ہموار ہوگی، اور اگر نیکی کو چھوڑیں گے تو بدی کی راہ ہموار ہوگی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کا تزکیہ کیا. تزکیہ کہتے ہیں اچھی خصلتیں پیدا کرنا. اچھی خصلتیں پیدا کرنے کی کوشش کی آپ نے. جس میں اچھی خصلتیں پیدا ہو جاتی ہیں وہ علم کی راہ پر بھی چلتا ہے، وہ پہچان کرتا ہے نا. اچھی خصلت ہی انسان کے اندر جستجو پیدا کرتی ہے کہ گناہ تو نہیں ہے، نقصان تو نہیں دے رہا، اپنی آخرت کو خراب تو نہیں کر رہا،
کسی کا حق تو نہیں مار رہا. یہ علم ہے. پھر اچھی خصلتیں پیدا کی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے, آپ نے ارشاد فرمایا کہ منافق میں یہ دو چیزیں کبھی جمع نہیں ہوتی, حسن السمت و تفقہ فی الدین. بندہ منافق رہے اور اس میں اچھی خصلتیں پیدا ہو جائے, یہ بھی نہیں ہو سکتا. اور بندہ منافق ہو اور دین کی فہم اس کو حاصل ہو جائے, یہ بھی نہیں ہو سکتا. اب آپ اس دو الفاظ پر غور کریں. اچھی خصلتیں جب انسان میں پیدا ہو جاتی ہیں تو نفاق ختم ہو جاتا ہے, اور یہ جڑ ہے ایمان کو خراب کرنے کی, نفاق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق والی زندگی کو جڑ سے اکھیڑا ہے. دو ہی چیزیں آپ دیکھیں, قرآن کریم کا آپ مطالعہ کریں. قرآن کریم نے جہاں نماز کو بیان کیا نا, وہاں ساتھ مال کی فرضیت والا جو عمل ہے زکوٰۃ, اس کو بھی بیان کیا. اور انسان کی زندگی میں یہ دو ہی چیزیں ہیں, یا اس کی ذات ہے یا اس کا مال ہے. اور قرآن کریم نے ان دونوں کو ذکر کیا. نماز کے عمل سے انسان کے بدن کی اصلاح ہوتی ہے, اور زکوٰۃ کے عمل سے انسان کے مالی معاملات کی اصلاح ہوتی ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا, جیب سے نکالا اور دے دیا. جب یہ تصور ہو کہ میں اپنے مال کو پاک کرنا چاہتا ہوں, اس مال سے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہوں, تو اس تصور میں اتنی وسعت ہے کہ آپ وہ مال پھر چوری کا کمائیں گے, کسی کی وراثت ماریں گے, کسی پر ظلم کر کے وہ مال لیں گے. جو بندہ اپنے مال کو پاک کرنا چاہتا ہے وہ اپنے مال کو کسی اور کے مال کھینچ کر ملاوٹ کر کے کبھی بھی ناپاک نہیں کرے. یہ تو ہمارے ہاں معاملہ ہے. مصیبت یہ ہے کہ ہم علم کی راہ پر چلے نہیں. تزکیہ ہو رہا ہے, سارا دن لوگوں کو لوٹتا ہے, اذان ہوتی ہے بھاگ رہا ہوتا ہے کہاں, نماز پڑھنے, پھر آ کے لوگوں کا خون نچوڑتا ہے. علم نہیں ہے, علم نہیں ہے. اور علم میں نے آپ کو کہا تھا, علم کا کمال یقین ہے. علم اس کو ہے, یقین نہیں ہے. علم کا کمال یقین ہے, وہ یقین آج ہمارے پاس نہیں ہے. یقین ہوتا تو یہ مانتا ہے ہاں یہ میں غلط کر رہا ہوں. اس کا نفس جس کا تزکیہ نہیں ہوا نا, اس کا نفس اندر موجود ہے جو اس کو گناہ پر ابھار رہا ہے. اور ایک نفس یہ ہے کہ جو اس کو ملامت کر رہا ہے. گناہ پر ابھارنے والا نفس وہ غالب ہے اور ملامت کرنے والا نفس مغلوب ہے. یہی وجہ ہے کہ جانتا بھی ہے کہ یہ گناہ ہے, اس کے باوجود وہ جو ابھارنے والا نفس ہے اس کی مان لیتا ہے اور ملامت کو یہ اپنے خاطر میں نہیں لاتا. انسان کا بدن اور ایک روح یہ نفس ہے. قرآن کریم نے کہا نا کہ ہم نے ہر نفس کو ایسے پیدا کیا, تو اس نفس کے دو جز ہیں, ایک یہ بدن ہے اور ایک انسان کی روح ہے. روح اس جسم کا جز ہے. اب اس روح کی کیفیتیں بدلتی رہتی ہیں. کبھی یہ روح ملامت کرنے والی بن جاتی ہے, جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کو ملامت کرتی ہے کیا کہہ رہا ہے. کبھی یہ روح, آپ نے سنا ہے نا کہ نفس 3 قسم کے نفس ہوتے ہیں. یہ نفس ایک ہی ہے, روح ایک ہی ہے, لیکن اس کی حالتیں بدلتی رہتی ہے. ایک حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو ملامت کرتی ہے کہ تو غلط کر رہا ہے, تو غلط کر رہا. اور ایک حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کو گناہ پر ابھارتی ہے کہ کر لے یہ گناہ, کر لے. یہ دو طاقتیں ہیں, ادھر پھر گئی تو ابھارنے والی بن گئی, ادھر پھر گئی تو گناہ پر ملامت کرنے والی بن گئی. جب انسان ملامت کو ملامت نہیں سمجھتا پھر وہ اس نفس کے قابو میں آ جاتا ہے. وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس نے اپنی خواہش کے مطابق اپنے نفس کو چلایا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے.
تزکیہ حقیقت میں نفس کی تطہیر ہے، اس روح کی تطہیر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم بھی سکھایا، تطہیر بھی کی۔ جان لو یہ ہوتا ہے، یہ ہوگا، اس کا انجام یہ نکلے گا۔ ہمارے پاس علم ہے، یقین نہیں ہے۔ ہمارا نفس بھی ہمیں بھڑکا رہا ہے، اندر ملامت بھی کر رہا ہے، لیکن ہم گناہ نہیں چھوڑ رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم سکھایا تو یقین کے ساتھ سکھایا۔ مثلا ایک شخص نماز نہیں پڑھتا، آپ اس کو کہیں نماز نہیں پڑھتے، پتہ نہیں ہے گناہ ہے، کہتے ہاں گناہ ہے، تو پھر جو نماز نہ پڑھے پھر کہاں جائے گا؟ کیا وعید ہے؟ جی جہنم میں کی وعید ہے۔ تو پھر تو کیوں نہیں پڑھتا؟ کہتا ہے بس سستی ہے۔ تو اس کا معنی ہے کہ یہ شخص جو آگ کی وعید سن کر اس پر صبر کر رہا ہے، اس کے پاس علم تو ہے لیکن یقین نہیں، یقین نہیں ہے اس کے پاس۔ یہی شخص ہے، اس کو کہیں یہ بجلی کا تار ہے، ننگا ہے، اس کو ذرا ہاتھ لگا لے، اس کو پکڑ لے۔ اب علم اس کو ہے یہ بجلی کرنٹ مارتی ہے، اور کرنٹ مارتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بندہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ اس کو کہیں نا پکڑے یہ تار، لیکن یہ تار نہیں پکڑے گا، اس کو پتا ہے ابھی دیکھتے ہی دیکھتے جان نکل جائے گی۔ یہاں یقین ہے یہ تار نہیں پکڑتا، وہاں صرف علم ہے، یقین نہیں ہے۔ نماز بھی چھوڑتا ہے، روزہ بھی چھوڑتا ہے، مسلمان ہونے کے باوجود جھوٹ بھی بولتا ہے۔ اس کو یقین نہیں ہے کہ میں نے ان سارے کرتوتوں کا اللہ کے ہاں حساب دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت کی ہے وہاں علم بھی سکھایا ہے اور علم کامل سکھایا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کننا نتعلم 10 آیات، قرآن نازل ہوتا تھا، ہم 10 آیتیں سیکھتے تھے محمد مصطفیٰ سے، وَنَتَعَلَّمُ مَعَانِيهَا، پھر اس کا مفہوم سیکھتے تھے۔ 10 آیتیں آ گئیں، 10 آیتوں کو یاد کر لیا، پھر ہم اس آیتوں کو سیکھتے تھے مفہوم کے اعتبار سے۔ اور یہ مفہوم کون سکھاتا ہے؟ محمد مصطفیٰ سکھاتا ہے۔ یہ حکمت ہے۔ ایک کتاب ہے، کتاب کو حفظ کیا ہے، اور حکمت کیا ہے؟ اس کا مفہوم ہے، اس مفہوم کو سیکھتے تھے۔ تو کیا مفہوم سیکھ کر اور آیتیں یاد کر کے پھر آگے چل پڑتے تھے؟ فرمایا نہیں، پھر ہم مفہوم کے بعد عمل سیکھتے تھے۔ جب تک ان 10 آیتوں پر عمل نہیں ہوتا تھا اگلی آیتیں سیکھتے نہیں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تزکیہ کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دی نا، ہم اس مثال کے ضمن میں اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کس کیٹیگری میں ہیں۔ آپ نے فرمایا جو میں دین لایا ہوں اس کی مثال آسمان سے نازل ہونے والے پانی کی طرح ہے۔ آسمان سے نازل ہونے والا پانی، یہ پانی کی تشبیہ دین کے ساتھ ہے۔ کوئی شخص پانی دیکھتا ہے، بارش دیکھتا ہے، اس کی تشبیہ علم کے ساتھ ہے۔ اور میں آسمان سے نازل ہونے والے پانی کی طرح میرے دین کی مثال ہے۔ وہ ایک زمین پر اترتا ہے، اس زمین کے 3 حصے کر لو۔ ایک حصہ ہے کہ وہ زمین اس پانی کو جذب کر لیتی ہے اور اس میں سے کھیتیاں نکلتی ہیں، غلہ نکلتا ہے، نفع حاصل ہوتے ہیں۔ ایک وہ ٹکڑا ہے کہ وہ زمین پانی کو روک لیتی ہے، پانی رکا ہوا ہے، جذب نہیں ہوا، تو اس سے لوگوں نے فائدہ اٹھا لیا، درندوں نے فائدہ اٹھا لیا، پرندوں نے فائدہ اٹھا لیا، لوگوں نے وہاں سے پانی بھر کے اپنی کھیتیوں کو لگا لیا۔ اور تیسری زمین ہے ڈل، چٹی المیدان، بنجر، اس پہ پانی، وہ پانی بھی پی گئی، نہ پانی روکا ادھر ادھر چلا گیا، اور نہ ہی اس میں سے کوئی کھیتی نکلی۔ 3 زمینیں۔ ہمارا یہ بدن ہے نہ، پلاٹ ہے یہ، کس نوعیت کا پلاٹ ہے؟ فرمایا اب پہلی زمین کی مثال کیا ہے؟ جنہوں نے اللہ کے دین کو سیکھا، اس کو پھر سمجھا، پھر اس پر یقین کامل کیا، پھر اس میں سے مسائل استنباط کیے، اس میں سے فقہ، دین کی فقہ کو حاصل کیا، اور پھر امت کو بھی بتایا۔ فقیہ لوگ، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی، خصوصاً آپ کے بعد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ صفت تھی۔
اللہ تعالیٰ کا قرآن بھی آتا تھا اور وہ کہتے تھے مجھے اللہ کی کتاب کی ہر آیت کا بھی پتا ہے، کہاں نازل ہوئی ہے یہ بھی پتا ہے، اور کس موقع پہ نازل ہوئی ہے یہ بھی پتا ہے، اور کیوں نازل ہوئی ہے یہ بھی پتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ زمین ہے، یہ وہ زمین ہے۔ اس کے بعد آنے والے بڑے بڑے محدثین، فقہا، جنہوں نے اللہ کے نبی کی احادیث سے، قرآن سے مسائل استنباط کیے۔ امام بخاری کو دیکھیں، ایک ایک حدیث کو 30 جگہ پر لا کر 30 جگہ پر لا کر وہ مسئلہ ثابت کرتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے، اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ یہ وہ زمین ہے جس میں علم لیا بھی ہے، پھر اس علم کو اپنے اندر پرویا بھی ہے، پھر اس پر عمل بھی کیا، اور اس میں سے استنباط لے کر، اس میں سے مسائل نکال کر امت کی رہنمائی بھی کی ہے، تاکہ امت کو کسی اور کے دروازے پہ جانے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ اور ایک وہ سرزمین ہے، وہ زمین ہے جس نے پانی کو روکا ہے، پانی کو روکا ہے۔ لوگ بھر بھر کے لے گئے، چراغ جلتا ہے نا تو دوسروں کو روشنی دیتا ہے اور خود اپنے آپ کو جلاتا ہے۔ یہ وہ زمین ہے، پتہ ہے، علم بھی ہے، شریعت کا علم بھی ہے، قرآن کا علم بھی ہے، حدیث کا علم بھی ہے، صحیح مسئلے کا علم بھی ہے، لیکن آنکھوں پہ پٹی باندھ رکھی ہے، خود عمل نہیں کرتا، عملی اعتبار سے جمود ہے، بہت بڑا مفتی ہے، بہت بڑا فقیہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن عملی اعتبار سے صحیح حدیث پہ عمل کیوں؟ اس لیے کہ بعض مشائخوں کے پیچھے لگا ہے، بعض اماموں کے پیچھے لگا ہے، بعض اپنے مذہب کے پیچھے لگے، مذہب کے علماء، مذہبی علماء جو اپنے ایک مرشد کو لے کر بیٹھے ہیں، اپنے ایک امام کو لے کے بیٹھے، اپنی ایک فقہ کو لے کے بیٹھے، اپنا ایک دستور لے کے بیٹھے۔ اس کی میں ایک مثال دوں آپ کو، امام کرخی رحمہ اللہ، جو ابن ماجہ کے زمانے کے، امام ابو داؤد کے زمانے کے، اور بہت بڑے فقیہ ہیں۔ انہوں نے اصول کرخی ایک کتاب لکھی، اصول بنائے، اصول فقہ، فقہ کے اصول لکھے ہیں، بہت سارے 39 تقریباً اصول ہیں اس میں۔ وہ ایک اصول بناتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ اب یہ استنباط بھی کرتے ہیں، بہت بڑے فقیہ بھی ہیں، قرآن و حدیث کی باتوں سے استنباط کرتے ہیں، اور ہر بندہ نہیں کر سکتا، لیکن استنباط میں پابند ہے وقت کے ایک امام کے، کہ اس امام کی بتائی ہوئی فقہ سے باہر استنباط نہیں کروں گا، کوئی ایسا استنباط نہیں کروں گا جو امام کی فقہ کے خلاف ہو۔ استنباط کروں گا لیکن فقہ کے خلاف۔ پھر اصول بناتے ہیں کیا؟ وَلَوْ أَنَّا وَجَدْنَا نَصًّا خلاف قول امامنا، اگر ہم کوئی ایسی بات پا لیں قرآن اور حدیث سے جو ہمارے قول امام کے خلاف ہوگی، یہ اصول بنا رہے ہیں، کوئی ایسی بات آ جائے قرآن سے، کوئی ایسی بات ہے حدیث سے جو ہمارے امام کے قول کے خلاف ہوگی، تو ہم اس قرآن کی یا حدیث کی تعویل تو کر سکتے ہیں لیکن امام کے قول کو رد نہیں کر سکتے، اور پابند ہے، فقیہ ہے۔ محترم بھائیوں، تیسری زمین کون سی ہے؟ تیسری زمین بنجر ہے، بالکل بنجر، چٹے ان پڑھ لوگ، نہ پوچھیں گے، نہ عقل، نہ فہم، نہ فراست، نہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، جیسے دنیا کر رہی ہے، جس گھر میں پیدا ہوا ہے، جو دین ادھر چل رہا ہے اسی دین پہ کھڑا ہونا ہے اور اسی دین پر موت آنی ہے۔ یہ وہ زمین ہے، نہ پانی روکا اور نہ ہی اندر سے کچھ نکالا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو واضح ان پڑھ لوگ ہیں، انہوں نے کسی نہ کسی کا دامن پکڑ رکھا ہے، وہ جدھر لے جاتا ہے ہم پابند ہیں اس کی بات کے، اس کے قول کے، ہم پابند ہیں اس دائرے میں لکھی جانے والی ایک کتاب کے، ہم اسی کے پابند ہیں، کتاب و سنت کے پابند نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت کی ہے وہ کس بنیاد پر؟ علم کی بنیاد پر، اور علم خالصتاً نام ہے اللہ کی کتاب کا، اور خالصتاً نام ہے اس حکمت کا
जो हदीस की शक्ल में, सुन्नत की शक्ल में मोहम्मद मुस्तफा ने उम्मत को सिखाई है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत्ता खत्तन, आपने एक लकीर खींची जमीन पर, व खत्ता खत्तन अन यमीन ही व खत्ता खत्तन अन यसार ही, आपने दाएं भी दो लकीरें खींची, बाएं भी दो लकीरें खींची, और सीधी लकीर पर आपने हाथ रखा, व अन्न हाज़ा सिराती मुस्तकीमा, ये मेरा रास्ता है, सीधा रास्ता, फत्तबिऊहु, मेरे रास्ते की पैरवी करो। कभी हमने ढूंढा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता क्या है? आइम्मा तो कयामत के दिन छूट जाएंगे, याद रखें, इमाम छूट जाएंगे। एक इमाम ने एक बात कही है, किसी हदीस से इस्तिंबात लिया, एक इमाम ने एक बात कही है, मनसूख रिवायत से बात ली है, इल्म नहीं था कि यही मनसूख रिवायत उसके सामने थी, नासिख का इल्म नहीं था। एक इमाम ने एक हदीस से बात ले ली, राजे मालूम नहीं था, मरजूह था उसके सामने। एक इमाम के पास सिर्फ ज़ईफ हदीस थी, उसने मसला बता दिया। ये सारे के सारे आइम्मा, याद रख ले, कयामत के दिन अल्लाह ताला के यहां पकड़े नहीं जाएंगे। ये इस बारे में मासूम है, जिस चीज का इल्म था उसको बता दे। लेकिन मुझे अगर इल्म हो और मैं कहूं इसलिए नहीं मानता कि मेरा इमाम नहीं मानता, इमाम के पास हो सकता है कि यह मनसूख रिवायत हो, नासिख ना हो। मसलन एक मिसाल दूं आपको, इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम शाफी, इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह, इमाम मालिक रहमहुल्लाह एक मसले में इख्तलाफ करते, जिनके पास जो फहम थी वो बयान किए उन्होंने। ऐसा नहीं है कि सही रिवायत मौजूद हो और उन्होंने सही रिवायत को छोड़कर अकल और राय को मुसल्लत किया हो, ऐसा नहीं है। मसलन इमाम शाफी रहमहुल्लाह कहते हैं, सर का मसा, आपने अपने सर को छू लिया, एक बाल को भी हाथ लग गया, आपका मसा हो गया। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि अगर आपने सर के चौथाई हिस्से पर मसा कर लिया तो आपका मसा होगा। क्यों? इसलिए कि वो कहते हैं पेशानी पे भी नबी इस्लाम ने मसा किया, लिहाजा पेशानी को अगर हम सर के साथ नापे तो सर के चौथाई हिस्सा बनता है, लिहाजा चौथाई हिस्से पर हाथ फेरा तो मसा हो गया। इमाम मालिक रहमहुल्लाह फरमाते कि नहीं, मसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका है वो ये है कि आपने अपने पेशानी के इस बालू से शुरू किया दोनों हाथों के साथ और गुद्दी तक ले गए, और फिर वापसी आपने आकर जहां से शुरू किया था वहां अपने हाथ आके छोड़े, ये मसा। अब ये तीनों चारों अइम्मा का अलग अलग मामला है कि नहीं? अलग अलग मामला। हम किसको फॉलो करेंगे? हम किधर जाएंगे? कोई नहीं लड़वा रहा इमाम, उनकी फहम वो थी, उसके पास बात वहां तक पहुंची थी, उसके जहन में जो बात आई थी वो उस आयत से ये समझ में आया था, उन्होंने बयान कर दिया। अब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को देखते हैं, उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मसा बयान करते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथ पेशानी से शुरू किए, गुद्दी तक ले गए, वापसी पर जहां से शुरू किया था वहां तक ले आए। ये बात साबित है सही हदीसों के साथ। हम कहते हैं यहां इमाम मालिक की बात हदीस के ज्यादा करीब है, यहां इमाम मालिक की बात को ले, ये बात, क्योंकि नस मौजूद है, हदीस मौजूद है। अब इस हदीस के होते हुए आने के बाद अगर कोई शख्स कहीं और चमटा रहता है तो ये जिद है, ये अनाद है, ये ताज्जुब है, ये लाइल्मी है, ये जहालत है। जब इल्म आ जाए तो फिर जहालत की वहां जगह नहीं रहती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमारी तरबियत की है वो इल्म पर की है, इसी बुनियाद पर हम मुमताज हैं बाकी सारी मखलूकों से। देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने पहली वही में क्या बात बयान की, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़िए उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। सबसे पहले तख्लीक बताई, अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत, पहली नेमत क्या है कि हमें तख्लीक किया। तख्लीक तो अल्लाह ताला ने सबको किया, और इसमें उमूम है, उस रब के नाम पे पढ़े जिसने सब कुछ पैदा किया। यह वजूद हमें अल्लाह ताला ने अता कर दी।
اب یہ وجود دوسرے وجودوں کے بالکل برابر ہے، بالکل برابر ہے۔ انسان کا وجود، جانور کا وجود، دنیا میں چرند پرند کا وجود، زمین و آسمان کا وجود، یہ سب تخلیق میں وجود کے اعتبار سے برابر ہے، لیکن انسان عزت کب حاصل کرے گا؟ ان ساری مخلوقوں سے ممتاز کب ہوگا؟ وجود میں تو سب برابر ہو گئے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے علم کی بات کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ تو نہیں تھا، تجھے رب نے وجود دیا، یہ بھی نعمت ہے، لیکن یاد رکھ لے صرف اس وجود کے ساتھ زندگی گزارنا اور آسمان سے نازل شدہ علم کو نہ سمجھنا، اللہ کے اصولوں کو نہ جاننا، پھر وجود ہی رہے گا، باقی مخلوقوں کی طرح رہے گا، ممتاز نہیں ہو سکتا۔ سمجھ، آج ہمارے پاس دنیا کا علم ہے، دین کا علم نہیں ہے، ہم لکیر کے فقیر ہیں، ہم سمجھنا نہیں چاہتے۔ اسلام ان ساری عبادتوں سے میرے اندر علم کے ساتھ یقین پیدا کرنا چاہتا ہے۔ علم اور یقین، اس میں فرق ہے۔ علم کی تکمیل یقین کے ساتھ ہے، اور بہترین تزکیے کی تکمیل صبر کے ساتھ۔ صبر نہیں ہے تو تزکیہ نہیں ہوتا۔ ہم تو صبر اس کو کرتے تھے نا، بخار آ جائے، پریشانی آ جائے، جو زبان سے کلمہ شکوہ نہ نکالو۔ صبر کیا ہے؟ تزکیے کی تکمیل صبر ہے۔ یہ صبر کا مہینہ آ رہا ہے نا، کیا کرتے ہیں اس میں؟ صرف بھوکے رہتے ہیں، صرف پیاسے رہتے ہیں، اپنے وجود سے کوئی ایسا کردار سرزد نہ ہونے دے جو میرے تقوی میں آ کر چھید کر دے، میرے تقوی کو پھاڑ دے، اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے اور میں جہنم چلا جاؤں۔ پورے روزوں کی ان ساری مشقوں کا نتیجہ کیا بیان کیا؟ یہی تو ہے صبر۔ صبر کا مہینہ آ رہا ہے، کوئی لڑنا چاہتا ہے، آپ آستینہ چڑھا لیے اور کہہ دو میں روزے سے، میں نہیں لڑوں گا، میں آپ سے جہالت نہیں دکھاؤں گا، روزہ۔ یہ تزکیہ ہے۔ تو تزکیہ کی تکمیل صبر ہے۔ صبر تین چیزوں پر: اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں چھوڑنے پر صبر۔ تزکیہ نفس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں چھوڑنے پر صبر۔ دل چاہ رہا ہے ہر ایک کو لذت دینے والے گناہ ان کے کردار کے ساتھ چمٹے ہوئے۔ ایک شخص شراب پیتا ہے، چمٹا ہوا، ایک شخص شراب پیتا ہے، یہ گناہ چمٹا ہوا، ایک شخص چوری کرتا ہے، ایک شخص جھوٹ بول کے مال کماتا ہے، ایک شخص سود کھاتا ہے، یہ گناہ چمٹے ہوئے ہیں۔ ان گناہوں کے چھوڑنے پر اپنے آپ کو مضبوط رکھنا، یہ صبر ہے۔ تزکیے کی تکمیل صبر ہے۔ دیکھیں نا پھر کیا ماحول بنا تھا، اللہ کی قسم۔ اللہ کے نبی نے یہ تزکیہ سکھایا تھا کہ کام کر رہے ہیں، کدال چلا رہے ہیں، لیکن تھیلی ملی ہے، آ کے دے رہا ہے کہ جی یہ لے، یہ مجھے ملی ہے، فرمایا اعلان کر، اس کا اعلان کر۔ 1 سال پھر آیا، پھر اعلان کر، بچہ ہم حاملہ ہو گئی، آئی اللہ کے رسول پاک پر، پتا تھا پتھر لگیں گے، لیکن اس کو یقین کامل تھا آج کا پتھر برداشت ہے، جہنم کی آگ برداشت نہیں ہے۔ یہ تزکیہ کیا تھا اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ علم سکھایا تھا لیکن تزکیے کے ساتھ کہ گناہ چھوڑنے پر صبر، مر جاؤں گا، قتل ہو جاؤں گا، جل جاؤں گا، ان کو دیتا حرکتا، لیکن گناہ اللہ کی نافرمانی نہیں کروں۔ اور دوسرا اس کے مقابلے میں نیک اعمال پر استقامت، یہ بھی صبر ہے۔ ہم کبھی پڑھ لیتے ہیں، کبھی چھوڑ دیتے ہیں۔ دیندار ہوئے تو تہجدوں میں اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور بے دین ہوئے تو فرائض کا پتہ نہیں ہوتا۔ کبھی جوش چڑھتا ہے تو کدھر ہوتے ہیں، کبھی جو نہیں۔ نیک اعمال پر مدامت، اس میں جتنا بھی نقصان ہو رہا ہے ہوتا رہے، مجھے برداشت ہے، لیکن میں عمل صالح جو اپنی زندگی میں اختیار کر چکا ہوں اس کو نہیں چھوڑوں گا، اس پر صبر۔
یہ دوسرا درجہ ہے. اور تیسرا درجہ صبر کا یہ ہے کہ آزمائشیں آئی ہیں تو اپنے معاملات کی شکایت، اپنی پریشانیوں کی شکایت رات کو اٹھ کر اپنے رب سے کریں، اپنے اللہ کو بتائیں. لوگوں کے سامنے اپنی محتاجگیاں پیش نہ کریں، لوگوں کے سامنے حالات کے رونے نہ روئیں. تیرا رب ہے نا، غنی ہے، اس کے پاس وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا خَزَائِنُهُ، دنیا کی ہر چیز کے خزانے اس کے پاس موجود ہیں. اب اس پریشانی پر آپ صبر کریں. ہاں اگر آپ زیادہ ستائے جاتے ہیں اور آپ آواز نکالنے کی وجہ سے اس ظلم کو روک سکتے ہیں تو پھر آپ آواز نکالیں. بس یہ زندگی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو چیزیں سکھائی ہیں. کیا؟ ایک تو تزکیہ نفس، اپنے نفس کا تزکیہ کرو. بدن، نماز بدن کو صاف کرتی ہے، گناہوں سے پاک کرتی ہے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یہ طہارت کا سبب ہے. بدن کی طہارت ان سجدوں سے حاصل کرے، فرائض نہ چھوڑے، جمعے نہ چھوڑے، فرضی زکوٰۃ دینے میں کوتاہی نہ کرے. حج فرض ہو گیا، اس میں سستی اور تغافل نہ دکھائیں. رزق حلال کمانے پر کوشاں رہے، حرام لینے کی کوشش نہ کرے. یہ فرائض ہے ہم پر، لازمی چیزیں ہم پر. اور اس کے مقابلے میں زکوٰۃ صرف مال سے 2.5% نکالنے کا نام نہیں ہے. زکوٰۃ میں یہ تجزیہ کیا گیا ہے کہ میرے اس مال میں تطہیر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، میں دوں گا. لیکن اس مال کو جان بوجھ کر غیر کے حق چھین کر اس مال میں شامل کرنا تو یہ مال کو خود بخود خبیث کر دینے والا عمل ہے. زکوٰۃ دینے والا کسی کا حق مارتا ہو، جھوٹ بول کے کماتا ہو، سود کا کماتا ہو، رشوتیں لیتا ہو، اوپر سے زکاتیں بھی دیتا ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک زکوٰۃ سے ساری انسانیت کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ خود بخود پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ تزکیہ ہے. اس کو تزکیہ کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو کام سکھائے. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب و سنت کو سیکھو، دائیں بائیں نہ جھانکو. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتا ہے اس فرامین کی روشنی میں عمل بجا لاؤ. ہم وہ زمین نہ بنے کہ علم بھی ہو لیکن اس کے باوجود ہمارا اس پر کسی مفاد کی وجہ سے، خواہشات کی وجہ سے، کسی قوم کے رسومات کی وجہ سے، کسی عادات کی وجہ سے ہم اس پر عمل نہ کر پائیں تو یہ بنجر زمین ہے، بنجر پلاٹ ہے. نہ دنیا میں اس کا کوئی نفع ہے، نہ اس میں آخرت میں کوئی نفع ہے. یہ روش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ عادت مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ایک مقام پر یہ رسول امی ہے. کبھی غور کیا؟ سورۃ اعراف کی 157 نمبر آیت کو پڑھے. وہ اللہ جس نے اس رسول کو بھیجا، نبی الامی الذی یجدونہ فی التوراۃ والانجیل، یہ نبی امی ہے. امی کہتے ہیں ان پڑھ کو. کسی ان پڑھ کا پڑھا ہوا نہ ہونے کا علم سکھانا یہ معجزہ ہے. پڑھا ہوا نہیں ہے اور علم سکھا رہا ہے، سبحان اللہ، یہ معجزہ ہے. لوگ اس کو گستاخی کہتے ہیں. وہ دیکھیں جی نبی کو کیا کہہ دیا. یہ تو سب سے بڑا مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کیا؟ کبھی غور کریں. ہم ادھر چلے جاتے ہیں، لوگوں کو بھڑکانا. ہمارے علم کی حالت یہ ہے، یہاں تو اگر کوئی عربی الفاظ لکھا ہوا لباس عورت بازار میں پہن کے چلے جائے تو ہم کہتے ہیں قرآن کی گستاخی معاف نہیں کریں گے، مارنے مرانے پر آ جا. اتنی انٹرنیشنل جاہلیت ہمیں یہ آتا ہے. ہماری منتہا علم یہ ہے، ہم ہر عربی کے لکھے ہوئے کلمے کو قرآن سمجھتے ہیں، اور وہی قرآن کے احکامات ہیں جو ہم اپنے پاؤں کے نیچے رونگتے ہیں، اللہ کی بغاوتیں کرتے ہیں. یہاں بڑی غیرت آتی اور علم نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسجد میں پیشاب کرنے والے اس دیہاتی کو، جس کو صحابہ ڈانٹنے لگے، فرمایا چھوڑ دو.
جس کو تم مارنے لگے ہو سکتا ہے اس نے وہ جہالت میں کام کیا ہو. جب تک سکھا نہیں دیا جاتا اس وقت تک سزائیں نہیں ہوتی. آپ نے کسی کو سکھا دیا, آپ نے کسی کو بتا دیا. ہمارے پاس فتووں کے انبار ہیں, کفر کے فتوے لگانے ہوں, گستاخی کے فتوے لگانے ہوں. ہاں, نام نہاد محبت کا لیبل چڑھا کر ہم بڑے جذباتی مسلمان اور حقیقی طور پر کتاب و سنت کے علم سے واقفیت نہیں, علم ہی نہیں ہے. تو محترم بھائیوں, یہ جو علم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے دیا ہے. آپ کسی ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان, اللہ کہتا ہے آپ کو علم کا بھی نہیں پتا تھا, آپ کو کتاب کا بھی نہیں پتا تھا, آپ نہیں جانتے تھے. ولا تخطو بیمینک, آپ اپنے سیدھے ہاتھ سے لکھنا بھی نہیں جانتے تھے. یہ سب کچھ تیرے رب نے سکھایا ہے, یہ سب کچھ تیرے رب نے سکھایا. اللہ نے کیوں سکھایا؟ اس لیے کہ ایک تو اعتراض ختم ہو جائے, دنیا والے یہ نہ کہیں یہ پڑھا لکھا بہت ہے, پتہ نہیں کس کس کتاب سے باتیں میں نکال کے دے دیتا ہے. اللہ نے یہ رستہ بند کر دیا, یہ رستہ بھی بند کر دیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ کو ایک معجزہ بھی عطا کیا کہ آپ کسی استاد کے سامنے آج تک بیٹھے نہیں ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن سکھا دیا. اور اتنا حد تک کہ قرآن پڑھتے پڑھتے سب جبرائیل پڑھاتے تو آپ ساتھ پڑھتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے نبی آپ نہ پڑھا کریں, آپ کو تکلیف ہوتی ہے. یہ جب قرآن پڑھ لے جبرائیل, آپ چپ کر کے سن لیا کریں. جب آپ سن لیں گے اس پورے قرآن کو آپ کے دل میں منقش کر دینا میں اللہ کا کام. یہ نبی سکھاتا ہے ہمیں, اس نے یہ سکھایا ہے ہمیں, انہوں نے یہ بتایا ہے. نبی الامی الذی, یہ نبی ہے وہ امی جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا کیا ہے. لیکن یاد رکھیں اس نبی کی اس صفت پر امت عمل نہیں کرے گی کہ امی رہے. نبی نے سکھایا ہے, اے امت سیکھے گی. نہیں ہم کچھ نہیں سیکھیں گے, ہمارے بڑے جو فرماز ہیں نہیں. اللہ کے نبی یعلمہم الکتاب, لازم ہے آپ بھی کتاب کو سیکھیں, سنت کو سیکھیں, صحیح مسائل کو سیکھیں, قرآن و حدیث کے دلائل کو سیکھیں. آپ عمل کرتے ہوئے پہلے دلیل طلب کریں, دلیل مانگیں. دلیل نہیں ہے تو اس عمل کو چھوڑ دیں. یہ سیکھنا ہمارے اوپر فرض ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے رہے. تو علم پر یقین. نمبر 2 تزکیہ اور تزکیہ کامل, اس پر صبر. یہ 2 چیزیں لازم ہیں. پھر یہ ہماری نماز بھی بہت کارآمد ہے, پھر یہ ہماری زکوٰۃ بھی بہت کارآمد ہے, اور پھر یہ رمضان کا مقدس مہینہ جو انشاءاللہ چند دنوں کے بعد ہمارے اوپر سایہ فغن ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب بھی فرمائے اور اس کی برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر یہ عبادتیں بھی ہمارے لیے دنیا آخرت کے لیے نافع ہو جائیں گی. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.